امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے وقت شہزادہ قاسم کی عمر 2 یا 3 برس تھی۔ جنگ کربلا کے وقت شہزادہ کی عمر 13 یا 14 برس تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس شہزادے کی پرورش امام حسین علیہ السلام نے کی، اور یہ اہل بیت کے نازنین شہزادہ تھے جن سے گرمی کی شدت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بار بار التجا کے باوجود جنگ کی اجازت نہ ملنے پر بی بی ام فروہ نے شہزادہ قاسم کے بازو پہ بندھا تعویذ، جس میں امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی، مولا حسین کے حوالے کی۔ تو روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور جناب قاسم نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی اور بلند آواز سے روتے ہوئے مولا نے فرمایا، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں؟ اور روتے روتے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ شہزادہ قاسم اتنے کمسن اور نازنین تھے کہ ان کے ناپ کی زرہ موجود نہیں تھی۔ کربلا کے یہ واحد شہید ہیں جنہوں نے زرہ نہیں پہنا۔ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے بھتیجا کو جنگ کے لیے تیار کیا اور امامہ سے چہرے کا آدھا حصہ نقاب میں کر دیا، خود گھوڑے پر سوار کیا۔ شہزادہ قاسم کے ہاتھوں پر مہندی لگی دیکھ کر لشکر یزید سے کسی سپاہی نے کہا کہ اس نوجوان کے چہرے کو دیکھو تو بھلا چاند کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ شاید یہ بھی امام حسین کی حجت تھی اس لشکر کے لیے کہ عربوں میں رواج تھا کہ نئے نویلے دولہے کا قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ کی جنگ اور شہادت میں مولا غازی عباس اور امام حسین سے مماثلت ہے۔ حضرت عباس نے نہر کے کنارے پر حملہ کرنے سے پہلے قلب لشکر پر حملہ کیا۔ شہزادہ قاسم نے تیز رفتار حملہ نہر کے کنارے پر کیا اور دشمن کو چکمہ دے کر قلب لشکر پر حملہ آور ہوئے اور اس دستہ کے پرچم بردار کو قتل کر ڈالا۔ اس حملہ میں 50 سے زیادہ شامی فنار ہوئے، جس پر ارزق شامی پہلوان نے آپ سے مقابلہ پر اپنے 4 بیٹے بھیجے جو شہزادہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے، تو یہ خود شہزادہ کے مقابل آیا اور مارا گیا۔ شہزادے کے نہر قلب لشکر اور ارزق شامی پر حملوں سے ایسی ہیبت چھائی کہ کسی کو مقابلے کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ عمر ابن سعد جس کو 1000 آدمی کے برابر سمجھتا تھا، اسے آپ کے مقابلے میں بھیجتا تھا، مگر وہ شہزادہ کی تیغ سے مقتول ہو کر زمین پر آ رہتا تھا۔ غرض اس تھوڑے سے وقت میں شہزادہ قاسم نے 70 یزیدیوں کو فنار کیا، جس کے بعد عمر ابن سعد نے لشکر کو چاروں طرف سے شہزادہ پر حملہ کرنے اور تیر اندازوں کو تیر برسانے کا حکم دیا۔ اس حملہ کے نتیجے میں شہزادہ کے جسم میں 35 تیر پیوست ہوئے، مگر شہزادہ نے جنگ جاری رکھی۔ اسی دوران شہزادہ کے پاؤں کی رکاب کے تسمے ٹوٹ گئے۔ شہزادہ جیسے ہی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جھکا، سعد بن عروہ ابن نفیل نے شہزادہ کے سر پر تلوار ماری، جس سے شہزادہ سنبھل نہ سکا اور زین سے زمین پر آیا اور اپنے چچا کو آواز دی۔ امام حسین اپنے پیارے بھتیجے کی صدائے استغاثہ سن کر بے تابانہ حالت میں عقاب کی مانند شہزادے کے قریب پہنچے، تو امام نے شہزادہ کے لاشا کو پامال پایا۔ یہ قیامت کا منظر آپ سے دیکھا نہ گیا اور آپ نے بے اختیار گریہ کیا۔ اس کے بعد آپ جوان اور پر ارمان بھتیجا کی لاش خیمہ اقدس میں اٹھا لائے۔ خیمہ گاہ میں گریہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔